سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں، سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں، تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ اور شہزادے غوث اعظم اور ان کے قرب خاص میں عزت مآب محترم قاری محمد ذاکر صاحب، یہ تمام تر علماء اور مشائخ کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں، اگر شعر آپ تک پہنچ جائے تو اپنی آواز کو سبحان اللہ کہتے ہوئے ذرا سا بلند کر دیجئے گا۔ سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ بھروسہ ہے مسیحائی پہ تیری اس قدر آقا، ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ بھروسہ ہے مسیحائی پہ تیری اس قدر آقا، ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ اور دعائیں مانگ لو تم بھی شہ بغداد کے صدقے، ذرا زور سے کہہ دو یا غوث اعظم۔ جن کا عقیدہ یہ ہے وہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں یا غوث اعظم۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی صوفیہ فرماتے ہیں اسم اعظم کا اثر رکھتا ہے، یہ سرکار غوث اعظم کا نام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سرکار غوث اعظم بڑا قیمتی جبہ شریف پہنتے تھے، ایسے ہی قیمتی جبہ شریف پہن کے بازار تبلیغ کرنے گئے، چور کی نیت خراب ہو گئی، گلی میں کھڑا ہو گیا۔ اس راستے سے جیسے شیخ عبد القادر جیلانی واپس آئیں گے، جبہ شریف کھینچ کے بھاگ جاؤں گا، اسے بیچ دوں گا، اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے۔ غلط ارادے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ شخص۔ سرکار غوث اعظم جیسے واپس آئے، گلی کے قریب پہنچے، چور نے پیچھے سے آپ کا دامن تھام لیا، جبے شریف کو کھینچنا چاہا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اے میرے مولا، اس نے عبد القادر کا دامن تھام لیا ہے، چھوٹنے مت دینا۔ اللہ 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 اللہ، ذرا زور سے کہہ دو یا غوث اعظم، اور ذرا اونچی آواز میں، اونچی آواز میں۔ معلوم ہے آج انڈین 1 روپیہ اور عراق کا 22 دینار ہوتا ہے، اتنی کرنسی وہاں کی کمزور ہو گئی ہے، لیکن جب 1 دینار کی اہمیت تھی بغداد شریف میں، آج وہاں کے فقراء اور مساکین بھی 1000 دینار نہیں لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جب 1 دینار کی حیثیت تھی تب 1 دینار فی میٹر کپڑا صرف عراق کا بادشاہ پہنتا تھا۔ لیکن جب سرکار غوث اعظم کبھی کبھی بازار جاتے تو 1 دینار سب سے مہنگے کپڑے کو خرید کر کے درزی کو دیتے۔ اللہ اللہ، بادشاہ کو معلوم ہو گیا، اسے بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ مولوی، یہ فقیر درویش میری برابری کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی سرکار غوث اعظم کے پاس کا درزی کپڑا لے کے واپس گیا، اس نے کہا حضور غریب شیخ عبد القادر جیلانی، کپڑا تو بہت قیمتی ہے لیکن 1 آستین کپڑا کم ہے، کیا کریں سرکار غوث اعظم؟ تو فرماتے ہیں بڑے پیر، 1 آستین کپڑا کم ہے تو ٹاٹ کا پیمنٹ لگا دے۔ اللہ اللہ اللہ۔ پھر فرماتے ہیں میں سب سے قیمتی کپڑا پہن کر بادشاہوں کے غرور کو توڑتا ہوں، اور 1 آستین ٹاٹ کی لگا کر کے اپنے نفس کے غرور کو توڑتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ہے غوث اعظم۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، اور ذرا زور سے بولو، زور سے۔ اللہ 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 اللہ۔ بس ایک آخری شعر ادب کے ساتھ، جس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں طلباء کرام کی قدم کی برکتوں سے دعا کریں اللہ ہم سب کو غوث اعظم کے کتوں میں شامل فرمائے۔ سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں، تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ بھروسہ ہے مسیحائی پہ تیری اس قدر آقا، ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ اور دعائیں مانگ لو تم بھی شہ بغداد کے صدقے، سنا ہے آج وہ دامن کشادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ دعائیں مانگ لو تم بھی شہ بغداد کے صدقے، سنا ہے آج وہ دامن کشادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ اور علماء کرام کی قدم بوسی کے بعد آخری شعر، دامن کشادہ کر کے بیٹھے ہیں، دامن کشادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ یقین آئے تو تم دیکھ لو جا کر مدینے میں، شہنشاہ زمانہ
سر نہادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ یقین آئے تو تم دیکھ لو جا کر مدینے میں، شہنشاہ زمانہ سر نہادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ بھروسہ ہے مسیحائی پہ تیری اس قدر آقا، ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ حضرات، آپ نے ایک شہر کا نام سنا ہوگا، اس شہر کو جو لوگ طنز و مزاح کی شاعری سے قریب ہیں کہتے ہیں کہ وہ شہر اکبر الہ آبادی کا ہے۔ جو لوگ اسپورٹس کے میدان میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیف الہ آبادی کا شہر ہے۔ جو لوگ فلمی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ناری شخص کے نام کا وہ شہر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں گنگا جمنا سرسوتی کی تہذیب کا مرکز ہے وہ شہر جس کو الہ آباد کہا جاتا ہے، جہاں ایک خسرو نام کے نواب کی مزار ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ الہ آباد جس وقت قریب میں پرتاپ گڑھ شہر کے اطراف و جوانب میں حضور مشاہد ملت نے بدعقیدوں کو دیکھا، گستاخان رسول کی جماعت دیکھی، اللہ کے نبی کی توہین کرنے والوں کو دیکھا، تو شہزادے مظہر اعلیٰ نے فرمایا تھا یہ پرتاپ گڑھ کا خطہ یہ ثانیہ نزد سے کم نہیں ہے، یہ ثانیہ نزد سے کم نہیں ہے۔ لیکن جب میرے آقا مجاہد ملت الہ آباد آئے، ذرا محبت سے بول دو، الہ آباد آئے، الہ آباد کے دامن میں خواجہ عبد القدیر شاہ کی بارگاہ دیکھی، خواجہ عبد الغفور شاہ عبدال کو دیکھا، سرکرانے چودھویں پیر بابا کو دیکھا، حضور کوئلہ کمار کو دیکھا، خواجہ عبد الجلیل شاہ کو دیکھا، سرکار دریا شاہ آبادی کو دیکھا، حضور سرکار روشن شہید کو دیکھا، خواجہ حکمت شاہ کو دیکھا، سرکار کرامت علی شاہ کو دیکھا، حضور صوفی ابرار شاہ کو دیکھا، سرکار خواجہ دارا شاہ محمدی کے شہنشاہ کو دیکھا، دارا شاہ اجمل کے مشائخ کرام کو دیکھا، خواجہ تقی شاہ جھوسی شریف کو دیکھا، خواجہ کمال شاہ چشتی کو دیکھا، خواجہ باسی شاہ دنگلہ شریف کو دیکھا، غوث اعظم کے نور نظر سرکار منور علی شاہ کو دیکھا۔ تو کہنے لگے مجاہد ملت کہ اگر مشاہد ملت یہ کہتے ہیں کہ پرتاپ گڑھ ثانیہ نزد ہے تو حبیب الرحمن کہتا ہے کہ الہ آباد ثانیہ بغداد کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ اللہ اللہ، اس شہر میں جس کو میرے آقا مجاہد ملت نے ثانیہ بغداد کہا ہو، 22 سال تک جس عظیم شخصیت نے سرکار غوث اعظم کی خدمت کا شرف حاصل کیا ہو، وہ کسی اور شہر میں نہیں الہ آباد میں آرام کر رہے ہیں، جن کے بارے میں ہندوستان کے راجہ عطائے رسول نور شاہ نجف سرکار خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جس کو میری بارگاہ کی مقبول حاضری چاہیے، اسے چاہیے الہ آباد کے منور علی شاہ سے مل کے آیا کرے۔ اللہ اللہ اللہ،